یروشلم ایک ایسا شہر جو اسلام، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب کے لیے مقدس ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جس سے دنیا کا ہر مسلمان محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ شہر مکہ کے بعد مسلمانوں کا دوسرا بیت المقدس ہے۔ ایک ایسا شہر جو اب یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہ مقدس شہر جہاں اب یہودی عورتوں کی فحاشی کھلے عام نظر آتی ہے۔ کون ایسا مسلمان پیدا ہوگا جو یروشلم کو دوبارہ فتح کرے گا؟ یروشلم سے مسلمانوں کی کون سی تاریخ وابستہ ہے؟ یروشلم کی بنیاد کس مسلمان بادشاہ نے رکھی؟ یہاں کی یہودی لڑکیوں کی فحش ترین زندگی کیسی ہے؟ یہاں کی لڑکیاں اپنے لیے کیسے مرد پسند کرتی ہیں؟ کیا پاکستانی اب بھی یروشلم جا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ یروشلم کے لوگوں کا کلچر، یہاں کے مقدس مقامات کی سیر، یروشلم کی ہسٹری، یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ معلوماتی ہونے والی ہے، تو سب سے گزارش ہے کہ آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیں اب آغاز کرتے ہیں یروشلم کی ایک شاندار سیر کا۔ یروشلم مشرق وسطی کا ایک نہایت قدیم، مقدس اور تاریخی شہر ہے، جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے نزدیک ایک انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم اور بحر مردار کے درمیان پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 850 میٹر بلند ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا موسم نسبتاً معتدل رہتا ہے۔ یروشلم کا کل رقبہ تقریباً 125 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، جبکہ آبادی تقریباً 9 سے 10 لاکھ کے درمیان سمجھی جاتی ہے، جس میں یہودی، مسلمان اور عیسائی باشندے شامل ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ شہر اسی وجہ سے مقدس ہے کہ یہاں مسجد اقصی واقع ہے، جو قبلہ اول ہے اور واقعہ معراج سے بھی منسوب ہے، جبکہ عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات اسی شہر سے جڑے ہیں، اور یہودیوں کے لیے یہ ہیکل سلیمانی کی نسبت سے مقدس مانا جاتا ہے۔ یروشلم کے ارد گرد کئی اہم شہر واقع ہیں، جن میں مشرق کی جانب میں یریحو یعنی اریحا، مغرب کی طرف تل ابیب، شمال میں رام اللہ اور جنوب کی سمت میں بیت الحم شامل ہیں، جبکہ قریب ہی بحر مردار بھی واقع ہے، جو دنیا کی سطح سمندر میں سب سے نشیبی جگہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے ہزاروں سال پرانی تاریخ، مذہبی تقدس، قدیم فیصلوں، گرجا گھروں، عبادت گاہوں اور پتھریلی گلیوں کی وجہ سے یروشلم دنیا کے نمایاں ترین تاریخی اور روحانی مراکز میں شامل کیا جاتا ہے۔ یروشلم میں آج کل کی روزمرہ زندگی کافی متنوع اور مصروف ہے، کیونکہ یہ شہر مذہبی، سیاسی اور سیاحتی لحاظ سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں اکثر لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ مذہبی گھرانوں میں دن کا آغاز عبادت یا دعا سے ہوتا ہے، جبکہ دیگر لوگ دفاتر، اسکولوں، جامعات اور کاروبار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ شہر کی معیشت زیادہ تر سیاحت، مذہبی مقامات سے وابستہ خدمات، سرکاری ملازمتوں، تعلیم، صحت اور ٹیکنالوجی کے شعبے پر قائم ہے۔ عام ملازمین کی ماہانہ آمدنی تقریباً 7,000 سے 12,000 شیکل کے درمیان ہو سکتی ہے، جبکہ پیشہ ور افراد مثلاً انجینئر، ڈاکٹر یا ٹیکنالوجی کے ماہرین اس سے بھی زیادہ کما لیتے ہیں۔ جہاں تک یہودی لڑکیوں اور خواتین کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ ان کی مذہبی اور سماجی پس منظر پر منحصر ہوتی ہے۔ مذہبی آرتھوڈاکس خاندانوں میں آرتھوڈاکس خاندانوں میں خواتین زیادہ روایتی انداز اپناتی ہیں، سادہ لباس پہنتی ہیں اور خاندان کو اہمیت دیتی ہیں، جبکہ جدید اور سیکولر خاندانوں میں لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں اور معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں۔ مردوں کے ساتھ تعلقات بھی مذہبی اور ثقافتی اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ مذہبی گھرانوں میں نکاح اور خاندانی نظام کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ جدید طبقے میں شادی سے پہلے میل جول اور باہمی رضامندی پر مبنی تعلقات عام معاشرتی اصولوں کے تحت دیکھے جاتے ہیں۔ تاہم مجموعی طور پر معاشرہ خاندانی اقدار کو اہمیت دیتا ہے۔ یروشلم کا کلچر نہایت متنوع اور تہذیبی طور پر گہرا ہے، کیونکہ یہاں یہودی، مسلمان اور عیسائی صدیوں سے آباد ہیں۔ اسی لیے شہر میں مذہبی روایات، قدیم تہواروں اور روحانی رسومات کا خاص رنگ
نظر آتا ہے۔ یہودی برادری میں بعض ایسی مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں جو عام مسلمانوں کے لیے حیران کن محسوس ہو سکتی ہیں، مثلاً سبت یعنی ہفتہ ور اتوار کو مقدس ماننا، اس کے دوران مکمل آرام کرنا، آگ یا بجلی کے استعمال سے حتی الامکان گریز کرنا اور ہر کام کو مذہبی قوانین کے مطابق سر انجام دینا۔ اسی طرح دیوار گریا یعنی مغربی دیوار پر جا کر خصوصی انداز میں دعا کرنا اور مقدس مقامات پر جھوم جھوم کر عبادت کرنا بھی ان کی روایت کا حصہ ہے۔ کچھ قدامت پسند آرتھوڈاکس یہودی مرد لمبی کرن پٹیوں کے بال رکھتے ہیں، سیاہ لباس اور مخصوص ٹوپیاں پہنتے ہیں، جبکہ خواتین نہایت سادہ اور باحجاب طرز زندگی لباس اختیار کرتی ہیں، اور شادی کے بعد بعض مذہبی خواتین سر کے بال ڈھانپنے کے لیے وگ تک استعمال کرتی ہیں۔ مزید یہ ہے کہ خوراک کے معاملے میں کوشر قوانین کی سخت پابندی کی جاتی ہے، جس میں مخصوص طریقے سے ذبح کیا گیا کھانا اور دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ استعمال نہ کرنا شامل ہے، جو مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی تعلیمات سے مختلف ہونے کی وجہ سے حیران کن لگتا ہے۔ تاہم یہ سب رسومات ان کی مذہبی عقائد اور صدیوں سے پرانی روایات کا حصہ ہیں، اور اسی تنوع نے یروشلم کو ایک منفرد ثقافتی رنگ عطا کیا ہوا ہے۔ یروشلم میں یہودیوں اور مسلمانوں کے تعلقات ایک جیسے نہیں، بلکہ حالات، علاقے اور سیاسی ماحول کے مطابق مختلف رہتے ہیں۔ شہر میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں دونوں برادریاں روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتی ہیں، بازاروں میں خرید و فروخت کرتی ہیں، اسپتالوں، دفاتر اور تعلیمی اداروں میں ساتھ ملازمت کرتی ہیں، اور عمومی سماجی معاملات میں باہمی احترام کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ تاہم یروشلم کی سیاسی اور مذہبی حساسیت کی وجہ سے کشیدگی بھی وقتاً فوقتاً پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر مقدس مقامات اور زمین کے معاملات پر اختلافات سامنے آتے ہیں، جس سے حالات کبھی کبھی پرامن اور کبھی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں سخت سیکیورٹی انتظامات، چیک پوسٹیں اور مظاہرے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بہت سے عام شہری امن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور روزگار، تعلیم اور خاندان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر تعلقات میں تعاون اور تناؤ دونوں پہلو موجود ہیں، اور صورتحال اکثر سیاسی حالات کے اثر سے بدلتی رہتی ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے یروشلم کا ویزا حاصل کرنا عام طریقے سے ممکن نہیں، کیونکہ پاکستانی اپنے قومی قانون کے تحت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کے لیے سفر کرنے کی سہولت اصولاً درج نہیں ہوتی۔ کی وجہ سے یروشلم سیاحت اور عبادت دونوں کے حوالوں سے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی بے حد خوبصورت اور مسلمانوں کے مقدس شہر یروشلم کی سیر پر بنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید سیر کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور مزیدار سیر پر بنی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔